السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 28 سورۃ الممتحنہ، آیات مقدسہ 2 اور 3 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ سورہ مقدسہ کے آغاز سے ہی بڑا اہم مضمون چلا آ رہا ہے۔ قرآن پاک ہماری بڑی تربیت فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی ارشادات عالیہ بہت اہم ہے۔ واقعہ حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس کا شان نزول بنا، اور اس واقعہ سے آگے جو سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی کچھ قوانین اور ضابطے بنائے گئے دشمن کے ساتھ، ہمارے ان سے جو رویے ہیں سیاسی اور سماجی سطح پر، وہ کیسے ہونے چاہیے، کیا اس کا طریقہ کار ہے۔ دشمن کو دشمن سمجھنا ہے، اس کو دوست مت بنائیں، اور دوستی کے وہ دائرے جو سماجی یا عمومی ہوتے ہیں وہ بھی سمجھا دیے۔ ایک وہ دائرے ہیں جو سیاسی ہیں، جو سسٹم کی تشکیل کے اعتبار سے ہیں، فکر اور فلسفہ کے تحلیل و تجزیہ کے اعتبار سے ہیں، اس میں کوئی جھکاؤ نہیں۔ ایک فکر اور فلسفہ وہ ہے جو اللہ کا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ایک فکر اور فلسفہ ان شیطانوں کا ہے، شیطانی جماعتوں کا ہے۔ یہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ فکر اور فلسفہ میں اختلاط ہو جائے؟ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان کی جو دشمنی ہے، اس دشمنی کو بھی مزید ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی اللہ رب العزت کی شفقت ہے سچی جماعت پر اور انسانیت پر۔ اللہ ہمیں کھول کھول کے باتیں سمجھاتے ہیں، لیکن آج کے دور کا مسلمان جو اس کو جدید دور کہتا ہے، یہ پھر بھی عقل اور فہم میں بہت پیچھے ہے۔ سنیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آیت مقدسہ نمبر 2، ان یثقفوکم، اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ، یعنی دشمن، جس دشمن کے ساتھ تم کمپرومائز کرنا چاہتے ہو، جس دشمن کو خط لکھا
حضرت حاتم بن ابی بلتہ نے، وہ دشمن ہے، وہ دوست نہیں ہو سکتا. اور اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر آج کے دور میں بھی تم اس طرح کے معاہدات کرتے ہو یا اپنے راز فاش کرتے ہو، دشمن کو دیتے ہو، تو دشمن تو دوست نہیں ہو سکتا. اللہ کہتے ہیں اِن یثقفوکم، اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ، یعنی تم ان کے قبضے میں آ جاؤ، جنگ ہو رہی ہے اور جنگ کے دوران یا آج کے دور میں معاہدوں کی شکل میں دشمن کے ہم نرغے میں ہیں، قبضے میں ہیں، ہمارے اوپر جو سسٹم ہے وہ دشمن کے ہیں. اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ گے تو یکونوا لکم اعداء، وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے. وہ تو دشمن ہے نا، آپ نے کمپرومائز کرنا چاہا، جھکاؤ پیدا کر لیا. لیکن یہ جو ظالم شیطانی جماعتیں ہیں، اللہ رب العزت فرماتی ہیں یہ دوست نہیں ہو سکتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ، تمہارے اوپر ان کی بالادستی ہو جائے گی تو وہ تمہارے دشمنی کریں گے. یبسطوا الیکم ایدیہم، وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ پھیلائیں گے، چلائیں گے، یعنی تمہیں اپنے ہاتھوں سے تکلیف پہنچائیں گے، اپنے ہاتھوں کو روکیں گے نہیں. وَأَلْسِنَتُهُمْ بِالسُّوءِ، اور وہ اپنی زبانوں سے بھی تمہیں نقصان پہنچائیں گے. دشمن جب غالب ہوگا تو وہ اپنے فکر اور فلسفے، وہ اپنی زبان سے، جتنا میڈیا کا آج کا دور ہے، پراپوگنڈے سے، اور اپنے ہاتھوں سے ٹیکنیکلی انداز میں آپ کو نقصان پہنچائیں گے. دشمن آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا میرے عزیزو. اسی لیے فکر اور فلسفے میں کوئی اختلاط نہیں ہے، مقابلہ ہے باقاعدہ. ایک فکر اور فلسفہ اللہ کا ہے اور ایک ان شیطانی جماعتوں کا ہے. ایک انسانیت کی ترقی کا ہے، ایک انسانیت پر ظلم قائم کرنے کا ہے، غلامی کا ہے. تو یہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ عدل اور ظلم کیسے اکٹھے ہوں گے؟ اور پھر عملی نظام کے لیے پراپوگنڈا ہے، زبان کا استعمال ہے، ابلاغ ہے، اس کی اشاعت ہے، اس کی پالیسیوں کی مینجمنٹ ہے، اور پھر عملی نظاموں کے لیے معاہدے ہیں. یہ کبھی آپ کو نقصان نہیں، فائدہ نہیں پہنچائیں گے، یہ ہمیشہ نقصان پہنچائیں گے. وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اللہ رب العزت نے کتنی کھول کے یہ بات ارشاد فرما دی کہ وہ بالسوء، تمہارے ساتھ برائی چاہتے ہیں. پھر اور کیا چاہیں گے؟ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ یہ پسند کریں گے کہ تم بھی ان کی پالیسیوں کے نیچے آ جاؤ. بالآخر ظالم سامراج شیطانی جماعتیں کیا کرتی ہیں؟ اپنی پالیسیوں کو غالب کرتی ہیں. جب ہم ان کی پالیسیوں کو مان لیتے ہیں وہ ہمارے دوست بن جاتے ہیں. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کی پالیسیوں کو مان لو. اور آج کا تو جدید دور ہے، جدید طریقے سے اپنی پالیسیوں کو غالب کرتے ہیں. بظاہر فکر اور فلسفے کو اس طرح پیش نہیں کریں گے، پالیسی ان کی چلے گی. مذہب اپنا رکھ لو، اپنے ارکان اسلام کی پابندی کر لیجئے، عبادات کرتے رہیے، لیکن سیاسی، معاشی اور سماجی پالیسیاں ان کی مان لیجئے. یہ ہے ان کا غلبہ. اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے مزید حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو فرمایا کہ میری اولاد ہے، خاندان ہے،
میں نے خط لکھا، اللہ اس کو الرٹ کر رہے ہیں، یاد رکھو ایک تو دشمن تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، دشمن کے تم نرغے میں آگے اس کی بالادستی ہوگی، تم بچ نہیں سکتے۔ دوسرے نمبر پر لن تنفعکم ارحامکم، تمہیں تمہارے رشتے دار کوئی فائدہ نہیں دیں گے، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد، تمہاری اولاد، تمہارے رشتے دار وہ تمہیں فائدہ نہیں دے سکتے، یوم القیامت، قیامت کے دن بھی، دنیا میں بھی نہیں دے سکتے، آخرت میں بھی نہیں دے سکتے، کسی اعتبار سے تمہارے عزیز و اقارب تمہیں فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ یفصل بینکم، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ رب العزت جو فیصلہ فرمائیں گے وہ جو بھی تم کرتے ہو دیکھتے ہیں۔ تو اصل میں تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے نا، تو دنیا کے اندر یہ رشتہ دار، یہ اولاد جن کے لیے ہم بڑی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، رکھ لے خیر خواہی کا جذبہ لیکن کسی دائرے میں، لیکن یہ تو نہیں کہ اپنی جماعت کے راز فاش کرنا شروع کر دیں، جماعت کے مشورے ان کو بتانا شروع کر دیں، اور اپنی اولاد یا محبت کے عنوان سے ہم اجتماعی ڈسپلن کو توڑ دیں، اجتماعی ضابطوں کو توڑ دیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بڑے اہم قاعدے ہیں، اجتماعی قاعدے، نظم و ضبط کے، ڈسپلن کے، جماعت کے اندرونی نظام کے، اور دشمن کے ساتھ ڈیلنگ، رویے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ہیں دور حاضر میں بھی میرے عزیزو ان کا تحلیل و تجزیہ کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔